کا میں نے آج کی اس بابرکت محفل اور صفات سے اس کلاس کا انتخاب کیا ہے یہ آپ نے اپنے مرشد پاک کا خیال سنے دیماغ میرے بھی چلیے پڑھنا بھی ہے اور سماعت بھی ہے آئیے مل کر پڑھتے ہیں دوسرے مصرے میں آپ نے میرے ساتھ شامل ہو جانا ہے. مصرع کیا ہے؟ پہلا سماعت فرمائیں. بروز حشر میرے کہے کی لاج رکھ لینا. بروز
تمہارا اور بولیے تمہارا 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 رسول اللہ بڑا قیمتی مقطع دم آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا دم آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ کے اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ بہت خوبصورت انداز میں بھائی محمد عمران صاحب اپنے حضرت پیش کر رہے تھے۔ آج کی صنعت بات میں ایک ہی میں نے کلام پیش کرنا ہے، اسی کلام میں پہلے امام علی مقام امام حسین کا ذکر اسی کلام میں کرنا ہے، اور آخر میں کہ جماعتی رسالی کا بیٹا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا بھی ذکر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ علامہ صاحب تشریف لائیں گے، تشریف لائیں گے، ہم نے ان کا خطاب شروع کروا دینا ہے۔ دو اشار میں نے اپنے باری تعالیٰ کے پیش کرنے ہیں، اور ان کے ساتھ اس کا میں نے آغاز کر دینا ہے۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، قبلہ شاہ جی مالک، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ ہم پر بھی ہو تیرا کرم، ہم پر بھی ہو تیرا کرم، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ ہم پر بھی ہو تیرا کرم، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے، کیونکہ ڈوبتے سورج چاڑن والا، ڈوبتے سورج چاڑن والا، بجھتے دیوے پالن والا، ڈوبتے سورج چاڑن والا، بجھتے دیوے پالن والا، جینا نانی جگتے کوئی، جینا نانی جگتے کوئی، اور نانومی پالن والا۔ لوکی کہتے دال نکلتی، لوکی کہتے دال نکلتی، مہتا پتھر گلنے ویکھے، لوکی کہتے دال نکلتی، مہتا پتھر گلنے ویکھے، تیری رحمت نال سونے ربا پانی تے بندے چل دے ویکھے، چل دے ویکھے۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ ہم پر بھی ہو تیرا کرم، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے، ہم پر بھی ہو تیرا کرم، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے، کیونکہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، ارے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ اللہ والی ہے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والی ہے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ ہم پر بھی ہو تیرا کرم، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے، ہم پر بھی ہو تیرا کرم، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ میں اپنے کلام کا آغاز کر رہا ہوں کہ تو رحیم پسند، تو رحیم پسند، تو
رحیم پسند، تو رحیم پسند، تو کریم پسند، تیری صورت ہے یاسین پسند، تو رحیم پسند، تو کریم پسند، تیری صورت ہے یاسین پسند، کیا واسطے کل کائنات بنی، کیا واسطے کل کائنات بنی، اور محبت دی سب امید پسند، کہنو حور پسند، کہنو سرور پسند، کہنو حور پسند، کہنو سرور پسند، کہنو موسیٰ کوئی دور پسند، قسم خدا دی اسا سنیا کو کہ پاک نہ لینے دی حور پسند، قسم خدا دی اسا سنیا کو کہ پاک نہ لینے دی حور پسند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ آل حبیب، اولاد ابھی بڑھائی حوشی والے کے سید گلزار حسین کیا صاحب آپ تشریف لا رہے ہیں، آپ کو بھی سمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اور ان کے ساتھ ہی سرمایہ علی سنت، دلداری علی سنت، حضرت علامہ غلام ابوالروانی صاحب خطیب اعظم داتا کی نگری لاہور، آپ تشریف لائے، آپ کو بھی سمیم قلب سے ابھی انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد ہم صاحب کا خطاب سمائیں گے۔ سمیر محترم، تو رحیم پسند، تو کریم پسند، تیری صورت ہے یاسین پسند، جے واسطے کل کائنات بنی، جے واسطے کل کائنات بنی، اور محمد دی سب امید پسند، کہنو حور پسند، کہنو سرور پسند، کہنو حور پسند، کہنو سرور پسند، کہنو موسیٰ کوئی دور پسند، قسم خدا دی اسا سنیا کو اے پاک نہ لینے دی بھور پسند، قبلہ شاہی کسی نے ٹوپی دے، کسی نے امامہ شریف دے، کسی نے کوٹ دے، کسی نے ویس کوٹ دے، میرے نبی دے نالین دا نقشہ لائے، لیکن آج دربار علی تول علی سرکار دے بندہ اچھائی لائے جنہیں ٹوپی تے نہیں، امامہ شریف تے نہیں، کوٹ تے نہیں، ویس کوٹ تے نہیں، جنہیں دل تے میرے نبی دے نالین دا نقشہ لگائے، وہ توجہ کرے گا امامی علیہ سنت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان حاضر بریلوی کے چھوٹے بھائی امام حسن رضا خان حاضر بریلوی فرماتے ہیں کہ سر پہ رکھنے کو مل جائے اہل پاک کے حضور تو پھر کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں کہ تو رحیم پسند، تو کریم پسند، تیری صورت ہے یاسین پسند، جے واسطے کل کائنات بنی، وہ محمد دی سب امید پسند، کہنو حور پسند، کہنو سرور پسند، کہنو موسیٰ کوئی دور پسند، قسم خدا دی اسا سنیا کو اے پاک نہ لین دی بھور پسند، اے مولا حسن پسند، مولا حسین پسند، مولا حسن پسند، مولا حسین پسند، کون حسین؟ نام کو شاید کہ ملک اور حسین دا لا سکتا ہے، کہ ملک اور حسین دا لا سکتا ہے، میرا پیر بڑا انمول ہے، دل بھر ہے فاطمہ زہرا دا، حیدر دا سونا ڈھولے، کہ حق سجدی پر میں کار آیا، حق سجدی پر میں کار آیا، او دا حاکم ہر ایک بولے، کہ مجموع حسین نو لایا کی، ہر چیز حسین نے کولے، مجموع حسین نو لایا کی، ہر چیز حسین نے کولے، تو سبھی نے محترم اپنے کلام کو بالکل مختصر کر رہا ہوں، کیونکہ علامہ صاحب تشریف لا چکی ہیں، مولا حسن پسند، مولا حسین پسند، غازی دی سامو غین پسند، جنت نے مالک باروا سو، جنت نے مالک باروا سو، آنکو علی دی سامو غین پسند، تیرا پیار پسند، تیرا پیار پسند، گھر بار پسند، سو رب دی ہن چارے یار پسند، تیرا پیار پسند، گھر بار پسند، سو رب دی ہن چارے یار پسند، قبلہ شادی جماعتی رسالی کا مہینہ ہے، سیدنا صدیق اکبر کا ذکر نہ کیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے آنے کا مقصد ہی حل نہیں ہوگا۔ ایک مسجد قبلہ زین بادشاہ صاحب نے سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں پیش کیا، اسی کے ساتھ میں نے سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کا آغاز کر رہا ہوں کہ پہلو محمد میں جو
دربار بنا ہے، پہلو محمد میں جو دربار بنا ہے، قرآن یہ کہتا ہے وہی یار بنا ہے، اور دین میں شامل تو پھر چار بنا ہے، پھر بعد میں سرکار کے سردار بنا ہے۔ جا کھول کتابیں، جا کھول کتابیں، یہی تحقیق کہے گی، تو جو بھی کہے دنیا اسے صدیق کہے گی، ارے تو جو بھی کہے دنیا اسے صدیق کہے گی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر مولا کائنات مولا علی سے وصیت فرماتے ہیں، اے علی میرے انتقال کے بعد میری میت کو اٹھانا، روضہ رسول کے سامنے لے جانا، عرض کرنا کیا کہا، ابو بکر حاضر ہے، ابو بکر حاضر ہے، اگر اندر سے آواز آئے تو مجھے نبی کے قدموں میں دفنا دینا، ورنہ میری میت کو اٹھانا جنت البقیع میں جہاں پر من چاہے کہیں پہ دفنانا۔ قبلہ شادی حضرت سیدنا صدیق اکبر کے انتقال کے بعد مولا کائنات مولا علی میت کو اٹھاتے ہیں، روضہ رسول کے سامنے لے جاتے ہیں، عرض کرتے کہ آقا ابو بکر حاضر ہے، ابو بکر حاضر ہے، اندر سے آواز آتی ہے جلدی کرو یار کو یار کے حوالے کرو، جلدی کرو یار کو یار کے حوالے کرو۔ پاک رسول نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، کسی کو جنت کے 1 دروازے سے آواز آئے گی، کسی کو جنت کے 2 دروازوں سے آواز آئے گی۔ صحابہ کرام تشریف فرما کر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسا خوش نصیب جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی؟ تو پاک رسول نے ارشاد فرمایا میری حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی۔ تو پھر مجھے کہنے دینا کہ صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دے، صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دے، جس کیتا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ دے، صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دے، جس کیتا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ دے۔ اور اسلام نو ضرورت ہے، اسلام نو ضرورت ہے جس ویلے پیش آئی، اسلام نو ضرورت ہے جس ویلے پیش آئی، ہر چیز لے کے آیا حکمدار مصطفیٰ دے، ہر چیز لے کے آیا حکمدار مصطفیٰ دے۔ اور قبلہ شادی اس کلام کا حاصل کلام شعر ہے کہ کچھ ایسی ایک صحابی، کچھ ایسی ایک صحابی دسو پسند کیے، کچھ ایسی ایک صحابی دسو پسند کیے، دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دے، دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دے۔ پاک رسول نے ارشاد فرمایا ایمان والے دے اندر 360 خوبیاں پائی جاتی ہیں، ایک خوبی جن چاہ جائے اور جنتی ایک جنتی ایسے ویلے تو آٹے کی ہے بیچ میں لے کے آپ بیچ میں کہ میرے پاک نبی نے پاک ذکر سے بچا کے سبحان اللہ کہنا، اے بھی جنتیاں دیکھی گئی ہے۔ ذرا محبت اگر آپ کو سبحان اللہ، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے، اللہ تو شروع سے پاک ہے اور پاک رہے گا۔ میرا یہ عقیدہ ہے اگر آپ اور میں سبحان اللہ بولیں گے تو اللہ ہمیں گناہوں سے پاک کر دے گا۔ ذرا محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ بس پاک رسول نے ارشاد فرمایا اگر میری بات کوئی نبی ہوتا تو حضرت سیدنا عمر فاروق ہوتے۔ پاک رسول نے ارشاد فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے حضرت سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں دیتا۔ پاک رسول نے علی کی ہاتھ کو پکڑا، پکڑ کے بلند کیا، فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی کے نام پہ ہاتھ اٹھانا یہ تیری اور میری سنت نہیں ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ ہاتھ اٹھا کے رکھیں گے سبحان اللہ، علی کا ذکر کروانا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے آپ نے علی کی صدا لگانی ہے اور ان کے فوراً بعد انشاءاللہ علامہ صاحب تشریف لے آئیں گے۔ من کنت مولا علی علی، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے رکھیے، من کنت مولا علی علی، من کنت مولا علی علی، من کنت مولا علی علی، میرے نبی نے بولا علی علی، میرے نبی نے بولا علی علی، میرے نبی نے بولا علی علی، میں جس کا مولا علی علی، میں جس کا مولا علی علی، میں جس کا مولا علی علی، میں اس کا مولا علی علی، میں اس کا مولا علی علی۔ چار آندے اندر ہاتھ اٹھا کے کہیے، چار آندے اندر علی علی، چار آندے اندر علی علی، پنجادے اندر علی علی، پنجادے اندر علی علی، بارادے اندر علی علی، بارادے اندر علی علی، سوالک دے اندر علی علی، سوالک دے اندر علی علی، من کنت مولا علی علی، من کنت مولا علی علی، من کنت مولا علی علی۔ ایک بندہ آیا علی علی، ایک بندہ آیا، بڑی بھوک لگی ہے، بڑی بھوک لگی ہے،
बड़ी भूख लगी है, एक रोटी दे दे, एक रोटी दे दे, हाथ उठाइए, एक रोटी दे दे, एक रोटी दे दे। मेरा मौला बोला, मेरा मौला बोला, इन्हें कंबल दे दे, इन्हें कंबल दे दे, ये कंबल बोला, ये कंबल बोला, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला, जो कुछ भी पड़ा है, जो कुछ भी पड़ा है, मैं ऊंट पे रखा, मैं ऊंट पे रखा, हाथ उठाइए जरा, मैं ऊंट पे रखा। मेरा मौला बोला, मेरा मौला बोला, इन ऊंट ही दे दे, इन ऊंट ही दे दे। एक कंबर बोला, एक कंबर बोला, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला, वो ऊंट खड़ा है, वो ऊंट खड़ा है कतार के अंदर, कतार के अंदर। मेरा मौला बोला, मेरा मौला बोला, कतार ही दे दे, कतार ही दे दे। शाही मंगते ने एक रोटी का सवाल किया ते मौला कायनात मौला अली ने उन्होंने 70 ऊँटां की कतार दी। सियाने बैठे हो, एक मंगता तुहाडे कोल आवे, एक रोटी का सवाल करे, तुसीं उन्होंने 70 ऊँटां की कतार दिओ, वो तुहानूं दुआ देवेगा या बददुआ देवेगा? दुआ देवेगा ना। उस मंगते ने एक मौला कायनात मौला अली नूं दुआ दी सी। किसी दा हाथ नहीं नीचे होना चाहिए, दो हाथों में चुक के बस 1 मिनट की मेरी हाजिरी रह गई है। उस मंगते ने दुआ दी कि तेरी जोड़ी जीवे, तेरी जोड़ी जीवे, तेरी जोड़ी जीवे, तेरा अकबर जीवे, तेरा असगर जीवे, तेरा असगर जीवे, तेरा औन में जीवे, तेरा औन में जीवे, वो मोहम्मद जीवे। मन को तो मौला, मन को तो मौला, मन को तो मौला। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। अली का बुग़्ज़ ना रखी, इबादत दूर हो वैसी, अली दे जो भी दुश्मन है उन्हादी दूर हो वैसी। अली मौला, अली आका, अली मुश्किल कुशा बने आए, मुनकर उस रुकू में मन जिन्हों सोने फिरा बने आए। अली नु मुंह तराबा खड़े, अली नु नाजवाबा खड़े, अली नु मुंह तराबा खड़े, अली नु नाजवाबा खड़े। अली का चेहरा बेखर भी नबी वाले सबाबा खड़े। अली में यार जुड़ता, अली शेरे खुदा भी है, अली में यार जुड़ता, अली शेरे खुदा भी है। अली के नाम दे अंदर मरीदा नहीं शफा भी है। अली नु पीर जे बंधाए ते शिकवे छोड़ यारा दे, कसीदे खुल के पढ़िया कर, सदा चौमा ते सारा दे। अकीदा अपना पक्का रख, अकीदा अपना पक्का रख, नबी दा बुआ ना छोड़ी। अकीदा अपना पक्का रख, नबी दा बुआ ना छोड़ी। हक दा दरस देवी कि सेदा दिल भी ना तोड़ी। सहाबा पाक दी अजमत दा चंद इनकार ना करना, ये सारे ही नबी वाले कभी तकरार ना करना। ऐ मुनकर जिदे दिल दे अंदर ते इश्क सदीक बनीदा, वो भी जात ईमान तो खाली जिन्होंने प्यार उमर चलीदा, ते जन्नत वो भी कभी न जाती जिन्होंने प्यार समाज घड़ीदा। आज वो भी बंदा काफिर जिन्होंने को बनाया लीदा, आज आपकी नारों की गोद में मैं दावत खिताब दे रहा हूँ। सरमाए अहले सुन्नत दिलदार अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम महमूद रबानी साहब तशरीफ लाएंगे। अपने नूरानी की तरफ से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमाएंगे। नारे तकबीर पे दाएं हाथ को बुलंद करके और नारे रिसालत पे दोनों हाथों को बुलंद करके अल्लामा साहब लाहौर से तशरीफ लाए हैं। उनको पता चल जाए कि हजूर दौरा वाले सरकार पे किस तरह उत्ते चले जाओ, उत्ते 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 उत्ते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी। आज नारे खत्मे नबूवत। बटन देखना कौन सा दबाएंगे। बदला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मुसलम जिंदा है, नबी के मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अब आखिरी बार किसी का हाथ नीचे नहीं होगा, हाथ को उठा के 3 मरतबा जिंदाबाद 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 की सदा आनी चाहिए। ताजदारे खत्मे नबूवत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। सुभान अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल हलीमिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल करीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम ये तरीक़त सय्यद शाह साहिब दामत बरकातुहू, मोहतरम सय्यद अकील शहजाद शाह साहिब दामत बरकातुहू, जुमला सादात इज़ाम, उलमा व मशाइख़ इज़ाम और नहायत ही खुशबख्त हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ करम और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुक़द्दसा का सदका है कि आज हम सब सैयद अमजद हुसैन शाह साहिब अल-मारूफ बादशाह सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स पाक की इस तकरीब में जमा है। दुआ गो कि अल्लाह ताला हम सब की ये हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन आमीन। हम सब आपके बुजुर्ग हम सब जानते हैं सैयद बादशाह दौरा वाली सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके ज़ेर साया आपकी मोहब्बत में आपके शहजादे का उर्स मनाने के लिए जमा हुए। चूँकि बारिश का मौसम और फिर आप सब दोस्त अहबाब दूर दराज से चल के आए, इस मौसम की शिद्दत में एक तरफ जहाँ हम बारिश को तरस रहे थे, अल्लाह ताला ने उस पाक की बरकत से रहमत ही रहमत कर दी। सुभान अल्लाह। हल हो गया, चारों तरफ रहमत आ गई, सब मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गया, सुहाना हो गया, अच्छा हो गया, खूबसूरत हो गया। सुभान अल्लाह। बरकत है। हमने चूँकि आपकी मोहब्बत तो अपनी जगह पर है, मुझे अब यही समझे कि महसूस हो रहा है कि खुद दौरा वाली सरकार सामने उसी अवाइल में जब हम आते थे, सिर्फ यकीन जाने, सिर्फ दूर से आके बाहर अदबन बैठ जाते, सरकार अंदर तशरीफ फरमा होते थे, अंदर खादिम जाके बताता कि मिनहाजुल कुरान से आए हैं, तो आप जोश से खड़े हो जाते। इतनी मोहब्बत फरमाते और फरमाते ताहिर कादरी वाले अंदर देखते, जो मिनहाजुल कुरान से आए हैं उनको सबसे पहले बिठाते, करीब बुलाते। इतनी शफकत, इतना करम। और दोस्तों, आप सब दोस्त अहबाब कुछ पुराने हैं, कुछ नए संगी हैं। जो नए हैं, जो उनकी सोबत अटेंड नहीं कर सके, उनकी संगत में नहीं बैठ सके, दोस्तों आज उर्स पाक की तकरीब है। हम सब इस वक्त भी उन्हीं की सोबत में बैठे हुए हैं। वो हमें तक भी रहे हैं, हमें सारा फैज़ उसी तरह अता भी कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह वाले क़यामत तक अपना फैज़ तकसीम फरमाते हैं। और यहाँ तो कोई शक वाली गुंजाइश भी नहीं रहती कि खुद जब आके फरमाएं कि पानी आ गया है, मट्टी लाओ, और मोटरवे से हमारा दरबार सामने सारी दुनिया को नजर आए। यहाँ तो करामात वाली वो बात नहीं कि जो चकी छुपी हो,
آپ کو رب کائنات نے بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک ہونے کے حوالے سے میں آپ کے سامنے یقین جاننے یہ کہہ رہا ہوں کہ آقا جس کے دل میں جو تمنا ہوتی تھی، جو جائز خواہش ہوتی تھی نا، صرف پاکستان نہیں، جو بچے کہتے کہ میں نے فلاں ملک جانا ہے، آپ باقاعدہ پاسپورٹ منگوا کے فرماتے تھے وہ لگ گئی ہے سبحان اللہ سبحان جہاں کسی نے جو خواہش کی۔ آپ حیات پاک میں آپ کا یہ نعرہ آپ کو پتہ ہے نا، لالو لال تے مالو مال، ہم صرف گلاب کی پتیاں پھینکتے تھے، آپ اتنے خوش ہوتے تھے کہ جوبل میں آ کے فرماتے تھے جو منگنا ہے منگی جو، آپ عطا فرمانے والے۔ ساری زندگی ہم نے سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری سے ان کی محبت کے عملی نظارے دیکھے، اور یہ واقعی ہم محسوس کرتے ہیں کہ آج بھی انہی کی شفقتیں ہیں، ان کی مہربانیاں ہیں۔ آپ سب بات جانتے ہیں، سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب مشہری کیل شاہ صاحب کے برادر، آپ کو بھی انہوں نے نظر شفقت فرمائی، کرم فرمایا کہ منہاج القرآن میں ہی پڑھنے کے لیے بھیجا، اور اب بھی ماشاءاللہ وہ منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے ہی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمیں اس مجلس میں بادشاہ سرکار کی بات کروں تو اکثر آج بھی، بلکہ ناظم اعلیٰ صاحب ہوں، جی ایم ملک صاحب ہوں، جواد حامد صاحب ہوں، بہت سارے دوست احباب، تحریک کے ساتھیوں نے، عظمت قادری صاحب نے بالخصوص، سب نے عرض کیا تھا کہ ہمارا سلام بھی پیش کریں اور بعد حاضری بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ختم پاک کا اب آخر میں چونکہ سلسلہ ہونا ہے، میں نے چند باتیں آپ سے کرنی ہیں کہ دوستو، ولی کون ہوتا ہے اور اس پہ اللہ کا کتنا کرم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم ولی کے پاس کیوں جاتے ہیں اور ولی کی سنگت سے، اس کی صحبت سے کیا ملتا ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا ولی صرف اس دنیا میں ہی کام آتا ہے یا آخرت میں بھی لجپال برید لطف؟ سبحان اللہ۔ چند باتیں میں نے کرنی ہے دوستو۔ بہت سے دوست احباب ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو بالخصوص ٹارگٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مر گئے، مٹی ہو گئے، کچھ باقی نہیں بچتا۔ یہ بات بنیادی ہے اور اسی سے میں شروع کر رہا ہوں کہ دوستو، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ کچھ باقی نہیں بچتا، قبر میں جا کے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اب پڑھے لکھے لوگوں سے جب بندہ یہ سنتا ہے نا تو اس کو حیرانگی اس بات کی ہوتی ہے کہ جس کے علم میں نہ ہو، کوئی جاہل ہو، ان پڑھ ہو، وہ ایسی بات کرے تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے علم میں نہیں ہے، اس نے پڑھا نہیں ہے۔ اب پڑھا لکھا بندہ بھی جب یہ کرے کہ یہیں دنیا تک ہے، ایصال ثواب معاذ اللہ کچھ نہیں ہوتا، بعد میں کچھ نہیں پہنچتا، یا مر گئے مٹی ہو گئے، ایسی باتیں کوئی پڑھا لکھا جب کرتا ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ ساری دنیا کو پتا ہے، آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو قبر میں اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں، اور صرف مومن نہیں، کافر سے بھی 3 سوال کیے جاتے ہیں، اور جب کرنے والے نوری فرشتے ہوں تو کیا کوئی بندہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ مٹی سے سوال کر رہے ہیں یا مردہ سے سوال کر رہے ہیں؟ سوالوں کا ہونا بتا رہا ہے کہ قبر میں جا کے ہر کوئی مردہ نہیں ہوتا، زندہ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے سوال جب کیا گیا من ربک، بتا تیرا رب کون ہے، اس سے جب سوال کیا گیا ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے، اس سے جب سوال کیا گیا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جس سے سوال کیا جا رہا ہے جواب دینے کے لیے زندگی چاہیے، کانوں سے سن رہا ہے تو تب جواب دے گا، زبان سے بول رہا ہے تو تب جواب دے گا۔ اب جو کہتے ہیں مر گئے مٹی ہو گئے،
ان سے کہنا تمہارے بڑے بھی زندہ تھے، قیامت تک جو آئیں گے وہ بھی زندہ ہوں گے۔ مومن قبر میں جا کے مرتا نہیں، اللہ اسے دوسری زندگی عطا کرتا ہے، اگلی زندگی کا اس کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اب ٹرانسفر جب ہوتی ہے، آپ سرگودا میں کام کر رہے ہوں اور کوئی کہے کہ آپ کی ٹرانسفر یہاں سے سلا والی کر دی جاتی ہے، سلا والی سے آپ کی ٹرانسفر میاں والی کر دی جاتی ہے، تو جو ٹرانسفر کی جاتی ہے، جس بندے کی ٹرانسفر ہوتی ہے وہ زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے؟ جی اب یہ ٹرانسفر ہوتی ہے اس جہان سے اگلے جہان کی طرف، اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ درمیانہ جہان ہے۔ اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ ٹرانسفر ہو چکی، اس کے بعد بھی 2 مرتبہ ٹرانسفر ہوگی۔ کیسے؟ 5 طرح کی سمجھ لیں ٹرانسفر ہے، اور یہ بھی ٹرانسفر میں اپنے بھائی جو ہمارے نقیب محفل ہیں ان کے نام کر رہا ہوں نا، کیونکہ 5 کا ذکر کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایک زمانہ عالم ارواح کا تھا، سبحان اللہ، جب ہم سب وہاں موجود تھے قرآن کی روح سے۔ اب صرف اسی زمانے کی بات کروں تو 2 گھنٹے اس پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟ ایک نقطہ بیان کروں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جب ساری روحیں اکٹھی تھیں، اللہ رب العزت نے ایک میٹھی آواز دی تھی، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا، مولا کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ اب عالم ارواح نہیں، رحم مادر میں تیری صورت بنی، وَيُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، اس نے تو تیری صورت بنائی ہے قبر میں نہیں، اس حشر میں نہیں، اس عالم ارواح میں نہیں، اس ٹرانسفر کے مرحلے میں کہ جب تو رحم مادر میں تھا، تیری ساری حیات بنی رحم مادر میں، تیری صورت بنی رحم مادر میں، تیرے کان بنے رحم مادر میں، تیرے ہاتھ بنے رحم مادر میں، تیری آنکھیں بنی رحم مادر میں، تیری زبان بنی رحم مادر میں۔ ارے تجھے تو بنایا گیا رحم مادر میں، تو اب تو اپنی عظمت کو پہچان۔ عالم ارواح میں کان بنے نہ تھے، تو سن رہا تھا، زبان بنی نہ تھی، تو بول رہا تھا۔ مطلب کیا کہ جو انسان ہوتا ہے، اصل انسان، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اصل سبحان اللہ، انسان، اسے سننے کے لیے ان ظاہری کانوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بولنے کے لیے اس ظاہری زبان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیوں کہ عالم ارواح میں تو بھی بولا تھا، میں بھی بولا تھا، یہ بھی بولا تھا، سب نے کہا تھا قالوا بلا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں نہ کان تھے نہ زبان تھی، مگر تو اس قابل تھا کہ سن بھی رہا تھا، جواب بھی دے رہا تھا۔ تو آج تجھے کیا ابھی تک عظمت مصطفیٰ کا پتہ نہیں چلا؟ درود تو یہاں پڑھتا ہے، مدینے والا مدینے میں سوچتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ ٹورا والی سرکار۔ ماشاءاللہ، ابھی تک تو اپنا مقام نہیں سمجھا، مدینے والے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سننے کے لیے تو کانوں کا محتاج ماشاءاللہ، نہ تھا، بولنے کے لیے زبان کا محتاج نہیں تھا، مگر عالم ارواح جب تیرا پہلا سٹیپ تھا زندگی کا، اس وقت بھی تیرے پاس زندگی تھی، موت نہیں تھی۔ دوسرا سٹیپ رحم مادر میں جب تو رکھا گیا، 9 ماہ تک وہ خالق
सुभान अल्लाह तेरी परवरिश कैसे करता रहा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह पालने वाले को रब कहते हैं ना। माशाअल्लाह तो 9 माह तक जो तुझे पालता रहा। अब दूसरा स्टेप है तो जरा गौर से सुनिएगा। मुझे नहीं पता जो कुछ वो अता फरमा रहे हैं, अब मैं वही बयान कर रहा हूं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरा स्टेप था रहमे मादिर। 9 माह के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के उसकी कुदरत के कानून के मुताबिक जब तू रहमे मादिर से बाहर आया सुभान अल्लाह तो मुझे बता रोया क्यों था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। रूहानी दुनिया है ना, तो रूहानी दुनिया की बातें तो होंगी। माशाअल्लाह कर्म हो रहा है तो इस राज को भी तो समझे। बेटीज में सैयद गुलजार हुसैन शाह साहब मशहदी दामत बरकातुहुम, आप तो सामने बैठ के ये सारे राज सुनने वाले और शेखुल इस्लाम की पता नहीं कितना अरसा संगत अब भी माशाअल्लाह वो नसीब है। माशाअल्लाह ये असरार और रमूज सुनने वाले हैं। ये आप सामने बैठ के सुना करते थे। आप में से कोई शख्स ऐसा नहीं कि जो रहमे मादिर से निकलने के बाद रोया ना हो। हाय हाय सुभान अल्लाह। कोई औरत कोई मर्द, हमने मशहूर कर दिया कि इसे भूख लगी है, हमने मशहूर कर दिया इसे प्यार, हमने मशहूर कर दिया जब तक बच्चा रोता नहीं माँ उसे दूध नहीं देती। मगर गौर से समझ तो सही, सूफिया की कुर्बत तुझे बताती क्या है, इन उरफा की सोहबत तुझे बताती क्या है, वो राज खोलती है। फरमाते हैं बच्चा इसलिए नहीं रोता कि उसे भूख लगी, प्यास लगी है। तो मालिक रहमे मादिर में उसकी खुराक का बंदोबस्त कर रहा था, उसे खिला भी रहा था, उसे पिला भी रहा था। कैसे हो सकता है कि एक ही लम्हे में उसे भूख लग जाए, एक ही लम्हे के बाद उसे प्यास लग जाए। वो रोया इसलिए नहीं कि इसे भूख लगी है, रोया इसलिए नहीं कि इसे प्यास लगी है। समझ उरफा कहते हैं रोया इसलिए है कि जब इस दुनिया में आके आंख खोलता है, ये सिफली दुनिया, ये धोखे की दुनिया, ये मकारी की दुनिया। अरे लोगों, दुनिया को तो माना ही घटिया शय है। जिस घटिया शय में इस दुनिया में आके इसने आंख खोली, ये रोता है मौला आज परदेसी हो गया। मैं जहां से आया हूं, जो मेरा असल देश था, मेरे अल्लाह वहां तो ऐसी रूहें नहीं थी, वहां तो पाकीज़ा संगतें थे, वहां अंबिया की रूहें, वहां औलिया की रूहें, वहां सलाहा की रूहें, वहां अतकिया की रूहें, वहां बड़े बड़े नेक लोग रहते थे। मौला जिस संगत से आया हूं वहां तो ऐसा माहौल नहीं था। ये झूठी और मक्कारी वाली दुनिया, ये सिफली दुनिया। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, जिस सिफली दुनिया की तरफ मालिक ने भेजा, जहां आके आंख खोलता है, उसे उस आलम अरवाह की सोहबतें याद आती हैं। सुभान अल्लाह। वो रोता है कि मौला किस दुनिया में आ गया हूं। अब ये तीसरा स्टेप है जिंदगी का, ये तीसरी समझो ट्रांसफर है जो हयात हमें मिली है। ऐसा न समझे कि यही दुनिया सब कुछ है, नहीं। ये दुनिया है, इसमें 50, 60 साल, 70 साल जो हमने गुजारने, अपनी उम्र के मुताबिक जितना अरसा गुजारना है, मालिक से पूछे अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जी आप सूरत पढ़ते हैं तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, यहाँ से शुरू होने वाली ये सूरत क्या बताती है कि वही ज़ात है जिसने मौत व हयात की तख्लीक फरमाई ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन है जो नेक अमाल करता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये जिंदगी हमें मिली है नेक अमाल करने के लिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और वो नेक अमाल दोस्तों, तकरीर करना, फजाइल बयान करना ये अलग बात है कि आप वाह वाह करेंगे, आप शेर सुनेंगे, आप दौड़े सुनेंगे।
آپ کہیں گے کہ بہت اچھا خطاب ہوا، یہاں آئے چلے گئے. یاد رکھیں ہم نے جو سیکھا ہے، میں ایک مثال بس آپ کے سامنے مثال بیان کرنا چاہتا ہوں. 100 میں سے اگر لگایا جائے نا تو ہمیں بتایا گیا 10% دین کے وہ فرائض جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، 10% اس میں دین کا حصہ ہے، مذہبی معاملات ہیں، اور 90% ہمارے آپس کے معاملات ہیں. کتنے؟ 90% ہمارے آپس کا میل ملاپ کیسا ہے، ہمارا ایک دوسرے سے سلوک کیسا ہے، ہم ایک دوسرے کی اصلاح کیسے کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے کام کیسے آتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے اظہار کا جذبہ کیسے رکھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا کیسے جانتے ہیں، ہم دنیاوی معاملات میں کیسے ہیں، ماں کا ادب کیا ہے، والد کا ادب کیا ہے، بھائیوں کا ادب کیا ہے، اولاد کے حقوق کیا ہے، ہمسائے کے حقوق کیا ہے، سارا دین پڑھے آپ کو 90% معاملات نظر آئیں گے. مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، سبحان اللہ. آپ کے پاس 500 روپیہ ہے، آپ کو اس کی ضرورت پرسوں ہے. جب آپ نے کوئی چیز اس 500 روپے کی لینی ہے، آج کل تو 500 کی ویلیو ہی کوئی نہیں، ماشاءاللہ آپ کی تبدیلی سرکار نے اسے بھی بس 50 روپے بنا دیا. آج تو ویلیو نہیں، آپ کے پاس 5000 ہے، آپ نے پرسوں ایک چیز لینی ہے. آپ کا ہمسایہ اچانک اس کی وائف بیمار ہو جاتی ہے، اسے 2-3 ہزار کی ضرورت ہے. وہ آپ کے پاس آتا ہے کہ میں نے اسے ہاسپٹل لے کے جانا ہے، میری ضروریات ہے. کل صبح دودھی آئے گا جسے میں دودھ بیچتا ہوں، صبح مجھے دودھی پیسے دے دے گا، میں آپ کو آپ کی رقم واپس کر دوں گا. اب آپ میں سے کتنے ہیں جو دے دیں گے اسے؟ ضرورت آپ کو پرسوں ہے، دودھی نے صبح آنا ہے، رقم آپ کو مل جانی ہے. اگر آپ نے اسے بھی اپنی جیب میں قید رکھا اور کہا نہیں میری ضرورت ہے، اپنے بھائی کے کام نہ آئے، تو پھر سورہ ماعون یاد کرو. ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے معاملات سے دین میں کیا اس کی اہمیت ہے، ایک دوسرے کے کام آنا کیا ہے. آپ اگر وہ 5000 اسے دے دیتے ہیں کہ صبح مجھے مل جانا ہے، پرسوں میں نے اپنا کام کر لینا ہے، میرا مالک اتنا راضی ہوتا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میرے بندے کے کام آیا. میرے بندے کے، میں نے سورہ ماعون کا نام کیوں لیا؟ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. قرآن کہتا ہے کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اور آگے بات کیا بیان کی؟ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. اللہ کہتا ہے دین کا جھٹلانا یہ نہیں کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے روزہ نہیں رکھا، اس نے زکوٰۃ نہیں دی، اس نے حج نہیں کیا، اس نے عمرہ نہیں کیا. دین کو جھٹلانا کیا ہے؟ کہا یہ یتیم کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتا، کسی بیوہ کے کام نہیں آتا، کسی غریب کو کھانا نہیں کھلاتا. اب آپ نے تو دوڑے سنے ہیں، آپ نے تو تقریریں سنی ہیں ولیوں کی کرامتوں والی. آج آپ کو دوسرا رخ دکھا رہا ہوں. آپ کہیں گے ربانی صاحب یہ کیا بات ہوئی؟ بڑے صورت فویل للمصلین الذین ہم یراؤون ویمنعون الماعون. قرآن ہمیں کیا تصور دے رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے مجھے ان کی نمازوں سے کوئی غرض نہیں. ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے. کن کے لیے؟ ان نمازیوں کے لیے. الذین ہم یراؤون ویمنعون الماعون. ہم نے تو صرف سادہ سا سن لیا ہے یہ زندگی اعمال کے لیے ہے.
اور اعمال کی اہمیت کیا ہے، ایک دوسرے کے کام آنے کی اہمیت کیا ہے، قرآن سے سمجھے۔ بچپن میں بہت کم شاہ جی آپ کو تو اندازہ ہے، یہاں بھی آپ کے سارے بزرگ ہیں، ان سے پوچھئے، تیلی ماچس کا دور بہت کم ہوتا تھا، اور ہماری مائیں بہنیں وہ جسے پنجابی میں گویا کہتے ہیں چو لے کے ہم سائے کے پاس جاتی تھی نا، کہ آگ میں نے اپنے گھر میں جلانی ہے، اس گوبر کے سوکھے ہوئے اس پاتھی بھی کہتے ہیں اس کو، وہ لے کے آتی تب آگ جلاتی۔ یہ کوئلے کی استری کتنے گھروں میں ہوتی تھی؟ چاند گڑھا میں جی چاند گڑھا آپ میں 80% تو وہ ہیں جو سرانے کے نیچے رکھتے تھے، ایسے ہی اتنی ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے صبح پہن لیں۔ یہ مثال آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ بات سمجھیں۔ اگر وہ کوئلے والی استری آپ کو چاہیے اور ہمسایہ کہے کہ میں نے نہیں دینی، اللہ کہتا ہے تیری نمازیں بھی کسی کام کی نہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کا مطلب کیا ہے؟ عام برتنے کی چیزیں بھی جو ایک دوسرے کو نہیں دیتے۔ ہم نے تو لفظ سنا تھا نا، حق ہمسایہ کا بھی حق ہوتا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ چیزیں بھی تم ایک دوسرے سے شیئر نہیں کرتے، انہیں دیتے نہیں ہو، نیک اعمال کسی نماز روزے زکات حج کا انعام نہیں، یہ نیکی ہے۔ سن، کملی والے نے فرمایا وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کو جھٹلاتا ہے، کیوں؟ صرف ایک حدیث سے تجھے اس عمل کا اندازہ ہو جائے گا۔ کملی والے نے فرمایا جو بندہ یتیم کی پرورش کرتا ہے، جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، ایک حدیث یوں ہے جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں، اللہ صرف ایک لمحہ اسے پیار کرنے کے بدلے میں جتنے بال اس کے نیچے آتے ہیں اتنی نیکیاں رب عطا کر دیتا ہے۔ اگلی حدیث میں کیا فرمایا؟ جب تو کسی یتیم کی پرورش کرتا ہے، کملی والے نے فرمایا تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، اس کے کھانے کا بندوبست کرتا ہے، اس کی پڑھائی کا بندوبست کرتا ہے، اس کی نوکری کا بندوبست کرتا ہے۔ کسی یتیم کی جو کوئی بھی پرورش کرتا ہے، کملی والے نے فرمایا قیامت کے دن میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے میری یہ دو انگلیاں۔ آپ کے سینوں میں تو یہی بٹھایا گیا، نمازوں پڑھی جا، روزے رکھی جا۔ بھئی نمازیوں کے لیے اللہ فرماتا ہے تیری نمازیں بھی کسی کام کی نہیں، اعمال کی طرف دیکھ۔ اگر تو یتیم کو دھکے دینے والا ہے، بھاڑ میں جائیں تیری نمازیں، مجھے ایسی نمازیں نہیں چاہیے۔ یہ معاملات ہیں۔ نیک اعمال کیا ہیں؟ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، مثال دے دوں آپ کو اور سمجھ آ جائے گا۔ میرے خواجہ اجمیر نے کتنی تقریریں کی تھی؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کتنے مدرسے بنائے تھے؟ فلرمان والو، وہ ایک اجمیر جہاں آج بھی ہندو رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، آپ کی زبان پہ میری زبان پہ آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اجمیر شریف، ماشاءاللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ پاک پتن شریف، علی پور شریف، سیال ماشاءاللہ۔ کولڑا تو ساری بستی کیسے شریف ہو گئی؟ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ بھئی اجمیر میں تو ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، اجمیر شریف کیسے ہو گیا؟ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔